خائے زہرا خائے حیدر خائے زہرا سنت کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، بڑی ان کی اتنی لمبی داڑھی ہے، بڑی پگڑی باندھتے ہیں وہ یوٹیوب پہ آپ کو ان کے بڑے فتوے مل جاتے ہیں، فیس بک پہ بھی ان کے بڑے فتوے مل جاتے ہیں۔ ان سے بڑا گستاخ میں نے دنیا میں کوئی ملا کوئی ملوانا دیکھا، وہ مفتی اشرف القادری صاحب ہیں۔ آپ کہیں گے آپ بھی ان کی بات اس طرح کر رہے ہیں، آپ گستاخی نہیں کر رہے، میں گستاخی کر رہا ہوں۔ وہ بندہ اتنا بڑا گستاخ اور اتنا بڑا بدبخت انسان ہے وہ جو مفتی اشرف القادری ہے۔ میں اس کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں، کبھی وہ کہتا ہے یہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، یہ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ سارے اس کے کلپ موجود ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اس میں بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ناراض ہو گئیں۔ ہاں، غضبناک ہونے کے الفاظ تو ہیں، غضبناک ہونے کے الفاظ ہیں، اور ناراضگی اس سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ ناراضگی دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو یہ یوں کہو گے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہوئی، اور یا یوں کہو گے کہ اپنے آپ کے ساتھ غضبناک، اپنے اوپر غصہ ان کو آیا کہ جب یہ منع تھا، یہ اس میں یہ ترکہ ہے ہی نہیں، یہ بیت المال کا مال ہے، اس میں میراث چلنی ہی نہیں، تو میں پتہ نہیں میں خواہ مخواہ کس لیے میں آ گئی ہوں، آ کے یہاں میں، تو آپ کو شرمساری محسوس ہوئی یا کیا ہوا، تو اپنے اوپر غصہ ہوا۔ ایک صورت یہ، دوسری صورت یہ ہے کہ غصہ ہوا ابوبکر صدیق پر کیونکہ انہوں نے حدیث پڑھ کر سنائی۔ اب کیا کوئی مسلمان اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا اپنے ابا جان کا فرمان سن کر ناراض ہو جائیں؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تو جو حضرت فاطمہ زہرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادب اولاد قرار دینا چاہتا ہے، وہی ایسی بات کہے گا کہ وہ ابوبکر صدیق کے ساتھ ناراض ہوئی، دوسرا آدمی ایسی بات نہ کہے گا۔ ہاں، معقول بات یہ ہے کہ جس وقت وہ ان کو یہ حدیث معلوم ہوئی، پہلے اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، اس حدیث معلوم ہوئی، تو حدیث معلوم ہونے کے بعد جیسے کہ عورتوں کی طبیعت کے اندر یہ غالب حیا ہوتی ہے اور یہ جذبات بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہ جذباتی طور پر اپنے اوپر وہ ناراض ہوئی کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں کیوں آئی۔ کبھی وہ کہتا ہے باغ صدق کے حوالے سے کہتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، دیکھتا نہیں کہ آگے ہستیاں کتنی بڑی ہیں۔ بکواس کرتا ہے کہ پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ سیدہ، وہ زاہدہ، وہ عابدہ، وہ راکعہ، وہ جیدہ، وہ عاصمہ، وہ مخدومہ کائنات فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ کبھی وہ بکواس کر کے کہتا ہے کہ وہ جو بخاری میں حدیث آئی ہے کہ وہ غضبناک ہو کے چلی گئی، وہ ناراض ہو کے چلی گئی، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کہتا ہے کہ وہ خود پہ غضبناک ہو کے چلی گئی۔ یہ اس کے جملے بتا رہا ہوں میں، فتویٰ مجھ پہ نہ لگانا۔ وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ پاک بی بی خود پہ غضبناک ہو گئی، خود پہ وہ شرمندہ معاذ اللہ ہو کے اور شرمسار ہو کے گئی۔ وہ بکواس کر کے کہہ رہا ہے کہ پاک بی بی شرمسار معاذ اللہ اس لیے ہوئی، غضبناک اپنی ذات پہ اس لیے ہوئی کہ میرا تو حق ہی نہیں بنتا تھا، میں کیوں آ گئی ہوں ادھر، میں کیا لینے آ گئی ہوں دربار میں، میرا تو حق ہی نہیں بنتا تھا۔ تو لہذا جب ان کا حق ہی نہیں بنتا تھا تو وہ معاذ اللہ اپنے آپ پہ غضبناک ہو کے، اپنے آپ پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرمسار ہو کے چلی گئی۔ یہ ہے مفتی اشرف القادری بدبخت کا یہ بیان، ویڈیو میں آپ کو دے سکتا ہوں، جو جس کو کوئی اعتراض ہو، جس کو کوئی تکلیف ہو، میں دے سکتا ہوں اس کا یہ بیان۔ اس کو شرم نہیں کہ سامنے ہستی کتنی بڑی ہے، وہ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا ادب، ان کا احترام بھول گیا؟ یہ کس بندے نے آپ کو مفتی بنایا ہے؟ کہاں کے آپ مفتی ہیں؟ کہاں کے آپ مجھے بتائیں کہ علامہ ہیں؟ کہاں کے آپ اسلامک اسکالر بن گئے؟ آپ کو شرم ہی نہیں، حیا ہی نہیں کہ اتنی بڑی ہستی کا ادب کیا ہوتا ہے، اس کی تعظیم کیا ہے، توقیر کیا ہے، پروٹوکول کیا ہے، اس سے بات کرنے کے، اس کا نام لینے کے آداب کیا ہے؟ یہ وہ ہستی ہے پاک بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، تاجدار کائنات، تاجدار کی بارگاہ میں جب پاک بی بی حاضر ہوتی تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کے استقبال کرتے، ہاتھ پکڑتے، چومتے، اور جس نشست پہ خود تشریف فرما ہوتے وہاں بیٹی کو بٹھا دیتے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، حضور علیہ السلام فرماتے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور نے فرمایا جب قیامت کا میدان لگے گا، حشر کا میدان لگے گا، ساری کائنات جمع ہو جائے گی، انبیاء رسل بھی جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، نوح علیہ السلام بھی، پھر یحییٰ بھی، داؤد بھی،
لوط بھی، ہود بھی، زکریا بھی، یحییٰ بھی، سارے ہوں گے، موسیٰ بھی، ہارون بھی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء کرام کی ازواج بھی ہوں گی، ان کے والدین ہوں گے، ان کی بیٹیاں ہوں گی، سارے نبی ہوں گے، ان کی اولادیں ہوں گی، ساری کائنات جمع ہوگی۔ عمر مومنین روایت کرتے جب تاجدار کائنات فرماتے جب میری بیٹی فاطمہ الزہرا آئیں گی تو ایک صدا آئے گی، ایک ندا آئے گی، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، اے محشر والو اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری بیٹی 70,000 حوروں کے جرمٹ میں آئے گی اور ایک ہی کلر کے کپڑے لباس پہنے ہوں گے اور وہ جنت میں تشریف لے جائیں گی۔ میں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہے، وہ ذات، وہ وجود، وہ ہستی، وہ پیکر ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام بھی گردنیں جھکا لیں گے۔ آپ نے حدیث سمجھی نہیں، آپ نے صرف حدیث پڑھ لی ہے۔ آپ حدیث پر ذرا غور کریں، تدبر کریں، اس میں غوطہ زنی کریں، الفاظ پہ غور کریں، حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں فاطمہ الزہرا کا پروٹوکول یہ ہے، فاطمہ الزہرا کی تعظیم، توقیر، ادب، احترام یہ ہے کہ وہ نبی بھی، رسول بھی، جو اعلیٰ ہستیاں ہوتی ہیں، جو اعلیٰ ذوات مقدسہ ہوتی ہیں، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب میری بیٹی فاطمہ آئے گی تو ان اعلیٰ ہستیوں کو بھی حکم ملے گا، آرڈر ملے گا کہ گردنیں بھی جھکا لو، نظریں بھی نیچی کر لو۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہی ہیں۔ آپ نے کیا پڑھا ہے مقام فاطمہ الزہرا؟ کسی نے آپ کو مقام فاطمہ الزہرا بتایا نہیں، پڑھایا نہیں، سنایا نہیں، پہنچایا نہیں۔ وہ فاطمہ بطول زہرا مجھے بتائیں کائنات میں، بنی نوع انسان میں، آدم علیہ السلام کی نسل میں، ذریت میں، انبیاء کرام جو افضل ہوتے ہیں، اعلیٰ ہوتے ہیں، عرفہ ہوتے ہیں، ہر ایک مکتبہ فکر یہ بات مانتا ہے، ان کو بھی حکم مل رہا ہے کہ گردنیں جھکا لو، وہ محشر کے میدان میں نہیں ہوں گے۔ مفتی اشرف القادری صاحب کس ہستی کے بارے میں آپ نے یہ باتیں کی ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آئی کہ معاذ اللہ وہ شرمسار ہو کے چلی گئی، اپنے آپ میں غضبناک ہو کے چلی گئی؟ ثم معاذ اللہ جناب سیدہ آئی ہیں اور جہاں آئی ہیں ٹھیک تعبیرات مختلف کی جاتی ہے زمانے کے لحاظ سے کہ وہ دربار میں آئیں اور وہاں آ کر کے کہا دربار اور اس طرح کی چیزیں۔ مسجد ہی میں فیصلے ہوتے تھے، اس لیے مسجد میں آئیں تو ہم آج مسجد میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں تو ہم اس وقت کے فیصلے کی جگہ کو ہم عدالت کہیں گے، وہیں چونکہ حاکم بیٹھتا ہے اس لیے اس کو دربار کہیں گے۔ زمانے کے لحاظ سے لفظ بالکل مسجد میں لوگ ہیں اور آپ آئی ہیں۔ میں کچھ چیزیں باتیں کرتے ہوئے پھر میری بات کو دھیان میں رکھیے گا کہ میں انشاءاللہ صحیح اور کوشش کروں گا کہ کسی حد تک ہم جیسوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ان کا جو مقام و منزلت ہے اس کو واقعا بیان بھی کر سکیں، بیان نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ہم بیان کریں گے کہ اس میں بھی لگے کہ ہم ابھی واقعا کتنے پیچھے ہیں اور وہ کتنی عظیم ہے۔ توجہ کیجیے گا، آئی ہیں، آنے کے سلسلے میں روایت میں یہ ہے کہ جب آپ گھر سے چلی ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، ایک مسجد سے باہر ایک اندر کے سائڈ سے مسجد میں کھلتا ہے، لیکن جناب سیدہ جب مسجد میں آنے والی ہیں تو اندر کے دروازے سے نہیں آئی تھی، آپ باہر والے دروازے سے نکل کر کے آپ گھوم کر کے ایسے مسجد کے دروازے سے آئیں، لیکن اتنی تیزی سے چلی تھی کہ بہت جلدی پہنچ گئی تھی۔ میں خالی احساس دلانا چاہتا ہوں کبھی جب اکیلی بیٹھی گا تو سوچئے گا کہ جب نکلی تھی تو گھر کے باہر والے دروازے سے ہو کر کے آئی ہیں اور جلدی پہنچی، اور جب وہاں سے مایوسی ہاتھ لگی ہے تو اندر ہی سے گھر کے اندر کی طرف گاڑی، گھر کے اندر والے دروازے سے اس طرف سے گئی ہیں اور بڑی دیر لگی، اور خالی دیر ہی نہیں لگی، آپ کا پاؤں اٹھ نہیں سکا، آپ کا پاؤں اٹھ نہیں سکا، اب دروازے پہ بیٹھ گئی تھی، علی مرتضیٰ نے آ کر کے سہارا دیا تھا، خدا کی قسم میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سوچئے گا ایک مرتبہ جا کر، میں ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، خالی وہ عظمت کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ اگر
کسی صاحب عزت کو، عزت دار کو، صاحب منزلت کو نہ پہچانا جائے، یہ خالی ایک نہ پہچاننا نہیں ہوتا ہے، زندگی میں شہید کر دینے کے برابر ہوتا ہے۔ عزت جس منزلت کا نام ہوتا ہے، جس قوت کا نام ہوتا ہے، اگر وہ اس کا کچھ حصہ نہ ملے تو صاحب عزت سے پوچھیے کہ اس کی جناب سیدہ کو آپ مختصر عمر میں اس شہادت سے نہ دیکھیں، مطلب جتنے دن جتنے لمحے رہی ہیں، ہر لمحے وہ شہید ہوتی رہی ہیں، اس لیے انہیں پہچانا نہیں گیا۔ اور یہ وہ لہجہ بتا رہا ہے، یہی بات کر رہا ہے، یہ وہ لہجہ بتا رہا ہے، اعلموا انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں۔ غور کیجیے گا جنہیں یہاں سے غور کیجیے گا کہ بتائیں میں فاطمہ ہوں۔ ابھی سرکار رسالت معاد کو یہ دنیا چھوڑے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے، اور 3-4 دن کے اندر کی بات ہے، اور کہیں اعلموا انی فاطمہ۔ میں نے کہا کہ جہاں کہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو خود اس کا عنوان ثابت کیا جائے، عنوان ثابت ہو جائے تو حکم معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں پانی رکھا ہوا آپ دیکھیں پانی ہے، اور کسی نے کہا یہ پانی پاک نہیں ہے، حکم بتا بھی اس کا پینا حرام ہے، حکم ثابت ہوا نہیں، پاک نہیں ہے تو اس کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ یہ پانی ہے مگر اس کا مالک یہاں موجود نہیں ہے، پاک ہے مگر مالک کی اجازت سے استعمال کرنا، ورنہ مالی استعمال جائز نہیں۔ جب تک عنوان ثابت ہو جائے گا تو حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ سیدہ یہ کہنا چاہتے میں فاطمہ ہوں، فاطمہ ہونا ثابت ہو جائے تو جزو رسالت ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ میں جزو رسالت ہوں۔ اس میں میں عام طور سے میں فکری گفتگو کرنے کی عادت ہوں، اور لفظ کے اعتبار سے شاید کبھی یاد رہے گا تو اس کی معنویت آپ کے ذہن میں آئے گی۔ ہم نبی کریم کے اس قول کو پڑھتے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی۔ عربی بڑی وسیع زبان ہے، اس میں زیر اور زبر سے بڑے معنی بدل جاتے ہیں۔ بضعۃ منی بھی بے پر زیر پڑھا جائے تب بھی صحیح ہے، اور بضعۃ منی زبر پڑھا جائے تب بھی صحیح ہے، لیکن دونوں کے جزء ہونے میں فرق ہے۔ اگر بضعۃ منی کہا جائے تو جیسے یہ ایک رومال ہے، اس کا ایک کونا میں کاٹ کر کے الگ رکھ دوں، اس سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، تو آدمی اس کو لے کر کے کہے گا ہے یا ہاذا بضعۃ ہاذا، بضعہ زبر ہو تو الگ ہے مگر کہیں کہ اسی کا حصہ ہے، یہ اسی سے الگ کیا گیا، اسی کا حصہ، تو بضعہ ہے۔ اور اگر وہ اسی سے لگا ہوا ہو تو ہم کہیں کہ چاروں گوشے، چاروں کونے اس رومال کا حصہ ہے۔ یعنی اگر میرا ہاتھ جدا کر دیا جائے تو بضعہ ہے، اور یہی لگا رہا جسم سے تو وہ بضعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسم کا حصہ ہے ہاتھ، جسم کا حصہ ہے ہاتھ، اور جسم کے ساتھ میں ہے، لیکن اگر اسی کو کاٹ دیا جائے تب بھی حصہ ہے، مگر اب وہ بضعہ ہو جائے گا۔ الگ کر دیا جائے تو بضعہ ہے، ساتھ میں ملا رہے تو وہ بضعہ ہے۔ تو اگر ہم وجود کے اعتبار سے دیکھیں اس وقت جس طرح فاطمہ کہہ رہی ہیں تو اس وقت جو ہے بضعہ نہیں ہے، بضعہ ہیں، اس لیے رسول نہیں ہے، یہ الگ ہیں، وہ الگ ہے مگر انہی کا حصہ ہے، اور جو انہی کا حصہ ہیں تو جو تعظیم رسول کی ہے وہی تعظیم ان کی مگر نہیں، بلکہ ایسا اور سمجھیے گا، جناب سیدہ نے اپنے کو پہچانوانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ کیا تم رسول کو نہیں جانتے ہو، کیا تم ان کی عظمت کو نہیں جانتے ہو، اور جب سب کہتے کہ ہاں تب کہیں کہ میں انہی کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ یعنی پہلے بابا کو نہیں پہچانوایا، پہلے اپنے کو کہہ رہی ہے۔ پورا خطبہ پڑھ لیجئے گا، مجھے اگلا جملہ پڑھ رہا ہوں، خطبے میں ہے ایھا الناس انی اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد،
میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ نہیں کہا کہ رسول میرے بابا اور میں ان کی بیٹی فاطمہ ہوں، بلکہ پہلے اپنا نام لیتی ہیں، بعد میں باپ کا ذکر کرتی ہیں. بالکل ویسے جیسے جبرائیل نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ نیچے کون ہے، تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالھا و بنوہا. صلوات محمد و آل محمد. مرکز ہے، اپنے قول میں بھی اپنے ذات کو مرکز بنایا. حدیث قصہ میں بھی ذات فاطمہ مرکز ہے. پہلے ان کو پہچانو، ان کے ذریعے سے دوسرے سارے پہچانے جائیں گے. یہ عظمت ہے جناب خاتون جنت کی، یہ عظمت ہے. تو اپنے کو پہچانوایا کہ میں فاطمہ ہوں، یہ ثابت ہو گیا. تبھی ذات الرسول ہونا ثابت، یہ ثابت ہو گیا. تو صدیقہ ہونا ثابت. اب صدیقہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ کہیں اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے، زبان کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میں پھر بات اپنی طرف تجزیہ کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی موقع ملے تو اس طرح کے جملے پڑھنا چاہیے. سیدھا کہ یہ خطبے کو واقعی پڑھنا چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو یاد کرواتے تھے. یہ شہزادی کے جملے ہیں. ہمارے دور میں نسبتاً ہم تھوڑا سا اس سے دور ہو گئے. اب تو الحمدللہ ان دنوں میں اتنی مجلسیں ہونے لگی، ورنہ اگر ہم تھوڑے سے ماضی کو دیکھیں تو بس دن آ گیا تو ایک مجلس ہو جاتی. اب اشرے ہوتے ہیں، مختلف مجلسیں ہوتی ہیں. الحمدللہ توفیقات الہیہ شامل حال ہے، اور اس کو مزید اپنے نسلوں کو بتانا چاہیے ہے تاکہ ہم صرف مانتے نہ رہیں، ان کا عرفان ہونے لگے، اس کو پہچان سکیں. جناب سیدہ نے اپنے عصمت قولی کی بھی بات کہی ہے اور عصمت فعلی کی بھی. یعنی میں اپنے زبان میں بھی معصومہ ہوں اور اپنے عمل میں بھی معصومہ ہوں. زبان سے جو نکل جائے وہ قطعاً غلط نہیں ہو سکتا، اور جو عمل کرے اس میں آپ کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کا سب بالکل معصوم کا عمل ہے، تو سچا ہے، صادق ہے. لہذا اسی میں یہ شاہ فرماتی ہیں سے خطبہ: معاشر الناس ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ اقول عودا وبدعا. میری یہ پہلی اور آخری بات ہے. ولا اقول ما اقول غلطا، اور جو میں کہہ رہی ہوں یہ سچ اور حقیقت سے دور نہیں ہے، غلط نہیں ہے یہ. ولا افعل ما افعل شتتا، اور جو میں کر رہی ہوں وہ حقیقت سے پرے نہیں ہے. یعنی عصمت فعلی بھی اور عصمت قولی بھی. سبحان اللہ زبان سے نکلا وہ معصومہ کی زبان ہے، عمل ہوا یہ معصومہ کا عمل ہے. اس میں کہیں سے تم سوچو نا، یعنی تمہارا سوچنا گناہ ہوگا. اس کے غلط ہونے کے بارے میں سوچنا جو ہے گناہ ہوگا. دونوں چیز کا ذکر فرمایا اپنے عظمت فاطمہ کہ مجھے پہچانو. اعلموا انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. مذہب کا ماننے والا سبھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جو در اہل بیت تک نہیں آیا وہ مانتا تو ہے اللہ کو، لیکن حقیقی معنی وہ ذات تک پہنچ نہیں سکتا. اس لیے کہ نام ذریعہ ہوتا ہے ذات تک پہنچنے کا. جب وہ نام ہی تک نہیں آئے تو ذات کہاں مل جائے گی. اللہ کے ماننے والے کہہ رہے کہ میں اہل بیت کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کوئی ایسے اللہ کو مان رہے ہوئے جو ہو سکتا ہے کرسی میں بیٹھا ہوا ہو، جس کے ہاتھ پاؤں ہوں. اس لیے کہ انہی نے پانے کی صحیح کی ہے اہل بیت کے بغیر. جب تک نام نہیں پائے گا ذات تک بھی نہیں پہنچ پائے گا. یہ ضرورت ہے کہ یہاں تک آئے. اور جو یہاں تک، اور اس کو میں اپنی بات کو بتاؤں کہ میں اپنے تجزیہ نہیں کر رہا، میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں اس کے لیے تو قرآن ہے یا حدیث ہے. چھٹے امام حضرت امام جعفر نے صادق علیہ السلام بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ. ہمارے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا ہے اور ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے. یعنی جو اللہ جو ہم کو چھوڑ دے گا وہ یقینی معنوں میں اللہ کو پائے گا نہیں. اس لیے جب دعائے عرفہ پڑھیے گا، دعا عرفہ وہ بیچ میں کہنے دعا عرفہ، عرفہ اس میں عرفان ہی ہے. دعائے عرفہ کو پڑھیے گا تو اس میں امام حسین نے جو جملہ کہا ہے وہ جملہ یہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ماذا وجد من فقدک، اس نے پایا کیا
اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا۔ جو دوار پاک جملہ امام حسین کا، اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا ہے، اور اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا ہے۔ سچا اور حقیقت ہے اس میں۔ امام بتانا چاہتا ہے کہ اللہ پایا ہی نہیں جا سکتا جب تک اہل بیت نہ پائے جائیں، اور جو اہل بیت کو پالے گا اس نے کھویا کیا؟ اس نے کھویا کچھ نہیں، اس لیے کہ وہی راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے عرفان کو بڑھائیں، دکھائی دینے لگے۔ ماننے ہی والے جو گھر سے ہم مانتے چلے آ رہے، خالی ماننا نہیں، اس ماننے کے عرفان سے تبدیل کریں تاکہ ہمارا ایمان آنکھ بنے اور ان آنکھوں سے عرفان کی منزل کو پا سکے۔ سلام علیہ محمد و جناب سیدہ کے ناموں میں ذکر ہے کہ یہ چھٹے مان فرمائے کہ 9 نام ہیں۔ ان 9 ناموں میں سے یہاں پر جو جناب سیدہ نے اپنے کو پہچانوایا ہے کہ انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں۔ تو فاطمہ یعنی کیا؟ کام اگر دیکھا جائے تو نام ہی کیا معنوی ہے تو جو اپنے کو فاطمہ کہہ پا رہی ہے، اور آپ فاطمہ ہیں۔ پتہ ہے فاطمہ، قسم کھاتے ہوئی بات کہہ رہا ہوں کہ 5ویں امام جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس کی عظمت کے سلسلے میں آپ غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون جنت کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ لِأَنَّ الْخَلَقَ فُتِمُوا عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهَا، اس لیے کہ ساری مخلوقات ان کے اصل اور حقیقت معرفت سے بہت دور ہیں، کیونکہ اصل حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اور میں نے ابھی 2-3 دنوں کے اندر ان دنوں میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو اس کی مزید عظمت کے لیے بتایا کہ جناب سیدہ کی مثال لیلۃ القدر کی ہے، اور لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ وما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے کو حد نہیں قرار دیا۔ اگر حد قرار دے دیتے تو اس حد میں آ جاتا کہ 1000 مہینے کے برابر خیر۔ اب وہ خیر یعنی کتنی زیادہ بہتر ہے، حد نہیں۔ اس لیے معصوم نے فرمایا کہ خاتون جنت شب قدر کی مثال رکھتی ہیں، جو شب قدر کو جان لے گا اسے عرفان فاطمہ ہو سکے گا، اور شب قدر کی منزلت کو کوئی پہچان نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ خیر یعنی 1000 رات سے بھی بہتر ہے۔ وہ اس کی واقعی عظمت کو نہیں پہچان سکتا، ایسے ہی خاتون جنت کے عرفان واقعی کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔